اس چینل پر میری کوشش ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ تہجد کے متعلق وہ کہانیاں شیئر کروں جس میں انسان کو یہ معلوم ہو کہ وہ تہجد تک کیسے پہنچا، وہ کہاں تھا، وہ کیسی زندگی گزار رہا تھا اور کس طرح سے کیسے کیسے ادوار سے وہ گزرا اور اللہ تعالیٰ اسے تہجد تک لے کر آ گیا۔ لوگوں میں بہت سی جستجو ہوتی ہیں کہ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انہوں نے تہجد پڑھی تو ان کی زندگی میں انہوں نے کیا کیا پا لیا، کیا کیا معجزے انہوں نے دیکھ لیے۔ کبھی کسی نے یہ غور کیا کہ تہجد پڑھنا ہی سب سے بڑا معجزہ ہے؟ جو لوگ تہجد کے پابند ہیں یا اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمیشہ سے توفیق دے دی تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ تو بڑی عام سی بات ہے، لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کا ٹرانسفارم اللہ تعالیٰ نے کس طرح کیا۔ وہ کہاں تھے، وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے تھے اور اللہ تعالیٰ انہیں کس طرح توڑ کر یہاں تک لے آیا۔ میری کوشش ہے کہ اس چینل پر گاہے بگاہے آپ لوگوں کے ساتھ تہجد سے متعلق وہ کہانیاں شیئر کرتی رہوں جو آپ لوگوں کو یہ سمجھ دیں کہ تہجد کوئی معمولی نماز نہیں ہے، تہجد تک پہنچنا کوئی اتفاق نہیں ہے، اور خاص طور پر وہ دلچسپ کہانیاں جو آپ کو حیرت میں مبتلا کر دیں کہ کسی انسان کی جرنی کس طرح شروع ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ آج بھی اس ویڈیو میں ایک بھائی کی کہانی تہجد کے متعلق شیئر کروں گی، اور اس کہانی کے آغاز سے پہلے آپ لوگوں سے اتنا کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے بھی پیر کامل پڑھا ہوا ہے ناول، تو انہیں یہ اسٹوری سننے میں زیادہ دلچسپی آئے گی۔ جب آپ ناولز کی دنیا میں ہوتے ہیں یا کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں یہ تو فلم ہے، ڈرامہ ہے، کہانی ہے، لیکن جب وہی کہانیاں آپ کو حقیقت پر مبنی کسی انسان پر کیسے گزری، جب وہ سننے کو ملتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ان میں تو واقعی سچائی ہے۔ اور اگر کسی کو لگے کہ میں یہ خود سے بنا کر کہانی لے کر آئی ہوں، تو میں سامنے اسکرین پر اسکرین شاٹ شیئر کر رہی ہوں 2024 کی یہ کہانی۔ یہ میرے پاس ای میل آئی لیکن میری آنکھ سے گزر نہ سکی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھانا ہو، اور جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو پڑھتی چلی گئی۔ یہ کہانی جب آپ لوگ سننا شروع کریں گے تو آپ کو اس ناول کی یاد آئے گی، اور آپ کو احساس ہوگا کہ کچھ ناول جو ہیں صرف تصوراتی نہیں ہوتے بلکہ حقیقت پر مبنی بھی ہوتے ہیں۔ اور ویڈیو کا آغاز کروں گی مولانا روم کی اس بات سے جس میں وہ فرماتے ہیں، محبت وہ آگ ہے جو دل کو صاف کرتی ہے، کیونکہ یہ لائن اس کہانی کو سمجھنے میں آپ لوگوں کو مدد دے گی کہ اللہ تعالیٰ بعض روحوں کو کیوں اس محبت کی بھٹی میں جلنے دیتا ہے، ان کی تقدیر میں یہ کیوں لکھ دیتا ہے، کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ آپ لوگوں نے یہ تو کہانیاں بہت سن رکھی ہوں گی، تہجد پڑھی یہ مل گیا، تہجد پڑھی وہ مل گیا، لیکن اس کہانی سے آپ کو پتہ چلے گا کہ تہجد تک پہنچنا کتنا بڑا معجزہ ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے نہیں، کسی کے لیے۔ السلام علیکم آپی، امید ہے خیریت سے ہوں گی آپ۔ میں نے ریسنٹلی جنوری میں آپ کا چینل دیکھا اور یقین جانے مجھے بہت سکون، موٹیویشن، صبر اور اپنی دعا پر حوصلہ ملتا ہے آپ کی ویڈیوز دیکھ کر۔ اس سے پہلے کسی کی ویڈیوز میں نہیں دیکھتا تھا، اور ایک پہلی آپ ہیں جن کی میں ڈیلی ویڈیوز دیکھتا ہوں۔ تب بھی سوچا کہ میں آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا، اور میری دعا کی جرنی میں ابھی فی الحال میریکل تو نہیں ہوا، مگر میریکل سے کم بھی نہیں ہے، مگر اس سے پہلے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کی مدد کرتا رہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ ہر سال حج اور عمرے پر جا سکیں اور تمام امت کے لیے دعا کر سکیں، آمین۔ کہانی تھوڑی لمبی ہے مگر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز پڑھیں، اور اگر کچھ مدد ہو سکے تو پلیز کریں۔ ایک بات اور، اگر میری سٹوری سے کسی کو مدد مل سکتی ہے تو آپ ضرور شیئر کر سکتی ہیں، اس سے مجھے میرے سوال کے جواب بھی مل جائیں گے اور شاید کوئی مدد کا راستہ بھی بن جائے کسی کے لیے۔ تو اپنی کہانی بتانے سے پہلے میں اپنے بارے میں بتا دوں، میں سعودیہ عرب میں پیدا ہوا اور 10 کلاس میں نے وہیں سے کی ہیں۔ بچپن سے اللہ کے بہت رحم تھے مجھ پر، اللہ نے مجھے بہت تیز دماغ اور بہت ہی اچھی میموری دی۔ میرے امی ابو نے مجھے بچپن نماز اور قرآن پڑھایا، الحمدللہ۔ 6 کی ایج میں قرآن
پاک پورا مکمل کر لیا، اور 7-8 سال کی عمر میں مجھے کچھ سورہ جیسے یاسین، مزمل، سورہ رحمان اور لگ بھگ 30 پارہ پورا دل سے یاد ہو گیا تھا، مگر مجھے کبھی بھی دل سے نماز یا قرآن کی طرف نہیں میں نے رجوع کیا۔ سعودی عرب میں رہتے تھے اور الحمدللہ مکہ اور مدینہ بچپن سے گیا، مگر کبھی دل سے نہیں۔ اللہ نے میرے پاپا کو بے شمار دولت سے نوازا اور اس وجہ سے ہمیں کوئی کبھی مشکل بھی نہیں ہوئی۔ دھیرے دھیرے میں بہت الگ سا ہوتا گیا، مجھے نماز قرآن میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میرے پاس بہت ہی اچھی میموری پاور تھی اور اس کا گھمنڈ بھی تھا، ہمیشہ اسکول کا ٹاپر رہا تو گھر والے بھی کچھ نہیں بولتے تھے۔ ٹائم بڑھتا گیا اور میں حد سے زیادہ قرآن اور نماز سے دور دنیا کی چیزوں میں کھوتا گیا۔ میرے لیے ہر چیز میرے دماغ سے تھی، میرے اندر کوئی فیلنگز نام کی چیز نہیں تھی۔ میں سمجھ لیں ہمیشہ سے ایموشن لیس تھا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ پھر 10 میں میرا جو بیسٹ فرینڈ تھا وہ یمن کا تھا اور وہ ایک اکیلا دوست تھا جس پر میں بھروسہ کرتا تھا، اور ہم لوگ بچپن سے دوست تھے اور 3-4 سال کی عمر سے اس کے موم ڈیڈ کی ڈیتھ ہو گئی یمن وار میں، جس کی وجہ سے اس کو واپس یمن جانا پڑا۔ تھوڑے دن بعد پتہ چلا کہ اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اور یہاں سے میں ہمیشہ ڈپریس رہنے لگا۔ ایسا لگا کہ کوئی فائدہ نہیں دنیا میں۔ اسی ڈپریشن اور غصے کے چلتے ہوئے مجھے اسکول سے نکال دیا اور پاپا نے مجھے انڈیا بھیج دیا مزید تعلیم کے لیے۔ یہاں پر میں نے 2016 میں آیا تھا، مگر اس وقت تک میں ڈپریس حد سے زیادہ ہو چکا تھا۔ مجھے لوگوں نے شروعات سے کوئی دلچسپی مجھے نہیں ہوتی تھی، میں کبھی اپنی فیلنگ سمجھ نہیں پاتا تھا، جس کی وجہ سے بہت غصہ اور عجیب سا ہوتا تھا۔ اب میں انڈیا میں لکھنؤ میں رہتا ہوں، اسی دوران مجھے میری پھوپھی کے گھر جانا پڑا۔ وہاں میری ملاقات ایک ایسے انسان سے ہوئی جس سے مل کے مجھے بہت عجیب سا لگا تھا، جیسے اس کو کہیں دیکھا ہے یا اس سے میں جانتا ہوں، مگر میں تو پہلی دفعہ انڈیا آیا تھا اور وہ بہت زیادہ خوش مزاج تھی، اور ایسا میں آج تک کسی کی بات نہیں سن پایا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں میں اس کی گھنٹوں بات سن لیتا تھا۔ وہ لڑکی ممبئی میں رہتی تھی جو لکھنؤ میں اپنے ریلیٹیو سے وزٹ کرنے آئی ہوئی تھی، میری پھپھو کی فیملی۔ ہم دونوں کافی کلوز ہو گئے تھے، مگر بات کچھ آگے بڑھ نہیں پائی اور وہ واپس چلی گئی۔ اس کے بعد سے میں واپس ڈپریس ہو گیا، انزائٹی، سٹریس تو پیچھا ہی نہیں چھوڑتے تھے۔ بس پھر میں تھا اور گناہ کے راستے۔ 2016 سے 19 تک ایسا ہی چلتا رہا، ہر ایک گناہ میں شامل ہوتا رہا، نماز قرآن سے لاکھوں قدم دور۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ چھوڑ دیتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کتنا گناہ کرے گا اور میرے پاس کب آئے گا۔ یہ حقیقت ہے۔ میں سوچتا بھی تھا، قرآن نماز پڑھ نہیں پاتا تھا، اور لاک ڈاؤن سے پہلے اتنا ڈپریشن ہو گیا تھا کہ مجھے یہ دنیا اب پسند نہیں آتی تھی، مجھے بس سوسائڈ کے تھاٹ آتے تھے۔ لاک ڈاؤن میں کالج سے ڈراپ کر لیا اور بس گھر پر ہی رہتا تھا۔ ایک وقت تھا 2021 کی اینڈنگ میں کہ بس اب مر جانا ہے، مگر بس یہ کہتا تھا کہ بزدل سوسائڈ کرتے ہیں اور چھوڑ دیتا تھا۔ اسی دوران میری فیملی واپس شفٹ ہو گئی اور میرے ممی جو ہیں اب مجھے بہت ڈانٹتی تھی نماز اور قرآن کے لیے، اور میں بدتمیزی کرنے لگتا تھا یا جواب دیتا تھا یا اگنور مار دیتا تھا۔ میرے ساتھ فیملی کے ریلیشن بھی اچھے نہیں تھے، ہمیشہ لڑائی، اور پلس پاپا کے کاروبار بھی جو ہیں ان کا بند ہو گیا تھا، جس سے ان کو بہت نقصان جھیلنا پڑا۔ ایسا وقت آ گیا تھا کہ جیسے عذاب آ گیا ہو ہم سب پر۔ پھر ایک دن میں نے قرآن اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا، یقین جانے مجھ سے ایک لفظ بھی صحیح سے ادا نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں حیرت میں تھا کہ ایک ٹائم پر مجھے یہ سب سورہ یاد تھی اور مجھے اتنا گھمنڈ تھا اپنی میموری کو کہ کہاں گیا یہ سب۔ تبھی ممی نے سنا مجھے پڑھتے ہوئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ اللہ کی سزا ہے تمہارے لیے۔ میں یہ سن کے چپ تھا، میں نے قرآن رکھا اور اپنے روم میں چلا گیا۔ اب وقت آیا اللہ کے پہلے بلاوے کا۔ 2022 کی جنوری 15 کو دن کے وقت میں اپنے کمرے میں ڈپریشن میں لیٹا ہوا سانگز ہیڈ فون سے سن رہا تھا، تبھی اگلا گانا پلے ہوا جو کہ سورہ یاسین کی تلاوت تھی، جو میری ممی نے میرے فون میں ڈالی ہوئی تھی 2015 میں۔ اس دوران میں نے اپنا فون نہیں بدلا تھا
کہ مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور جب سورہ یاسین پلے ہوئی تو میں جیسے پیرالائز ہو چکا تھا، اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں پا رہا تھا، اور میں اپنی زندگی میں پہلی بار رویا، اور مجھے احساس بھی نہیں تھا کہ میں رو رہا ہوں۔ جب تک میری پورا تکیہ بھیگ چکا تھا تو میں اٹھا اور اپنے آپ میں نے وضو کیا۔ مجھے آج بھی نہیں معلوم کہ کیوں کیسے، بس میں نے کیا اور آ کر نماز پڑھی، اور میں صرف سجدے میں روتا رہا اور روتا رہا۔ اور ظہر سے عصر کا وقت آ گیا تھا۔ اس دن سے نماز شروع ہو گئی، مگر ڈیلی یا 5 وقت نہیں، بس یوں سمجھ لیں کہ کبھی پڑھ لی اور کبھی نہیں۔ مگر ڈپریشن، گناہ سے سب نہیں چھوٹ پا رہے تھے۔ دھیرے دھیرے کافی سوسائڈ کے جو تھاٹس ہیں وہ آتے گئے، اور ایک وقت آیا جب میں نے کوشش بھی کرنا شروع کر دی مگر فیل ہو گیا۔ سوچا کہ اب 31 دسمبر 2022 اس کے لاسٹ ڈے پر میں یہ کروں گا۔ اور پھر کہانی شروع ہوتی ہے نومبر 2022۔ وہی لڑکی 6 سال بعد واپس آتی ہے میری لائف میں۔ ہم لوگ شادی میں ملے، مگر میں اتنا فوکس نہیں میں نے کیا، یہ سوچ کے کہ اب تو زندگی کے کچھ ہی دن رہ گئے ہیں۔ ان کو مجھ میں انٹرسٹ تھا، انہوں نے میرا کانٹیکٹ لیا، ہم نے بات شروع کی، اور وہ واپس ممبئی جانے والی تھی تو میں نے ملنے کے لیے بولا، تب انہوں نے منع کر دیا یہ کہہ کر کہ اپوزٹ جینڈر سے نہیں ملتے، بات ہی کر رہی ہوں، بہت بڑی بات ہے۔ مگر میں نے زور دیا سوچ کر کہ واپس چلی جائے گی اور میرا سوسائڈ تو پکا تھا، تو میں نے منایا تو وہ مان گئی۔ اسی دن باتوں باتوں میں ان کے منہ سے نکلا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہیں۔ یہ سن کر میں بالکل شوق میں تھا۔ خیر وہ واپس چلی گئی، اور اس وقت میں اپنے آپ کو سمجھ ہی نہیں پایا کہ یہ چل کیا رہا ہے۔ میں خود کو اور ان کو دیکھتا تو مجھے احساس ہوتا کہ میں ان کو پسند کرتا ہوں۔ خیر پھر ہماری بات ہوئی تو انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ کوئی حرام ریلیشن شپ نہیں رکھنا، اگر کرنا ہے تو نکاح۔ بس وہ لڑکی کافی دینی اور اچھی دینی تعلیم والی تھی، ان کے گھر میں ایک وہ واحد تھی جو نماز پڑھتی تھی، پردہ کرتی تھی، ان سب پر سب سے زیادہ دھیان دیتی تھی، اور مجھے یہ سب چیزیں بہت اچھی لگیں۔ اور اچانک میرے مائنڈ سے ڈپریشن اور سوسائڈ تھاٹس دھیرے دھیرے جانے لگے، اور وہ مجھے اس حد تک پیار کرنے لگی تھی کہ میں شاید لفظوں میں بتا بھی نہ پاؤں۔ تب انہوں نے مجھے نمازوں کی طرف سب سے پہلے پش کیا، اور پھر قرآن کی طرف مجھے ہر ایک گناہ سے منع کرتی تھی، اور یہ سب چیزیں مجھے بھی اس حد سے زیادہ اس سے محبت ہونے لگی۔ میری زندگی جیسے بس کچھ ہی مہینوں میں بدل گئی، ڈپریشن جیسے غائب ہی ہو گیا تھا، اور سوسائڈ تھاٹس کا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ نماز اور قرآن دھیرے دھیرے صحیح ہونے لگا، اور اس لڑکی کی خود عادت تھی کہ ہر دن فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنا، اور مجھے بھی زور دیتی رہتی تھی، مگر ہم اتنا انوالو ہو گئے تھے کہ ہم لوگ نہ جانے کیسے حرام ریلیشن شپ میں آ گئے، جو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن اس کو یہ پرابلم کر رہا تھا۔ اس وقت میرا اللہ سے تعلق اور ایمان دونوں ہی کمزور تھے، مگر ان کو بہت پسند کرتا تھا۔ خیر ہم دونوں کی نیت صاف تھی ایک دوسرے کو لے کر، اور میں اتنا خوش ہو گیا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں سمجھ لیں بس ان کے ساتھ ہی گزارنی تھی، اور جو کرنا تھا وہ ان کے لیے۔ میں نے اپنے بزنس پر دھیان دینا شروع کیا، اور ان کی بڑی بہن کا ایک میک اپ سیلون ہے، اسی درمیان وہ کھلا تھا، اور اللہ نے ان کے ہاتھ میں ایسا جادو دیا تھا کہ یہ ان سب میں ایکسپرٹ تھی، مگر ان کو کوئی کام وغیرہ میں انٹرسٹ نہیں تھا، ان کو بس کچھ نہیں کرنا تھا، مگر ان کی بڑی بہن چاہتی تھی کہ وہ اس فیلڈ میں آئے اور اپنا نام کمائے، مگر ان کی طرف یہ کچھ نہیں تھا۔ لڑکی کے گھر والوں کو مجھے لے کر شک تھا، اور میرے گھر والوں کو بھی۔ مارچ 2023 میں ان کے بہت رشتے آ رہے تھے، جن سے میں نے حد سے زیادہ میں ڈر جاتا تھا، اور آخر میں ہم نے اپنے گھر والوں کو فائنلی بتایا، تو ہم لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میرے گھر والے مان جائیں گے اور ان کے نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کیونکہ سب سے پہلے ممبئی لکھنؤ کی بات تھی، اور لڑکی کے پاپا اور پھوپھی کو دونوں ہی لکھنؤ نہیں پسند تھا، جبکہ وہ خود لکھنؤ کے ہی تھے۔ خیر الٹا ہوا، میرے گھر والے نہیں مانے اور اس کے مان گئے، اور نہ ماننے کی ایک ہی وجہ تھی میری کہ اچانک سے اتنی تبدیلی آ گئی، تو ان کو یقین ہی نہیں آیا، اور میں فائنینشیل اسٹیبل بھی نہیں تھا۔ لڑکی کی طرف سب کچھ اوکے تھا، مگر یہ ہر چیز خراب ہوتی گئی۔ لڑکی مجھ سے شروعات میں ہی کہہ چکی تھی کہ اس کے گھر والوں کی خوشی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوگا،
ان کے ماں باپ یا ان کی بڑی بہن نہیں خوش ہیں تو بھلے ہی نکاح سے 5 منٹ پہلے ہی کیوں نہ ہو وہ نہیں کریں گی۔ پھر مگر انہوں نے کہا تھا کہ وہ کوشش ضرور کریں گی، اور پھر یہیں سے مسئلے بگڑتے گئے۔ فیملی مس انڈرسٹینڈنگ، کوئی نہ کوئی بات پر ایشو کہ یہ ہم دونوں ایک ساتھ مل کر کچھ نہ کچھ کر سکتے۔ پھر ایک وقت آیا کہ لڑکی کے پاپا نے انہیں قسم دی کہ اب وہ مجھ سے بات نہیں کرے، اگر رشتہ آتا ہے تو بات کرنا، جس کے چلتے ہوئے ہم نے مجبوراً بات بند کر دی۔ میں نے تو یہ سوچ رکھا تھا کہ چلو سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر اللہ کو کچھ اور ہی پسند تھا۔ اس وقت میں دعا بہت کرتا تھا، استغفار اور گناہوں سے بہت بچنے لگا تھا، اور مجھے آزمائش کیا ہوتی ہے یہ تک نہیں معلوم تھا، وہ خود مجھے لڑکی نے بتایا۔ کچھ دنوں بعد میں نے سوچا کہ ایک بار سلام کر لوں اور بتا دوں کہ میرا کاروبار اچھا چل رہا ہے اور گھر والے جلد مان جائیں گے۔ تب بات ہوئی اور ان کی بڑی بہن سے لڑائی ہو گئی، جس کے ساتھ چلتے ہوئے ہم دونوں کے رشتے میں بہت تکلیف آ گئی۔ میں نے نوٹس کرنا شروع کیا کہ وہ بہت بدل رہی ہیں۔ ان سینس کے بات کرنے کا طریقہ بہت ہارش ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ کچھ وقت پہلے اسی انسان نے مجھے یہ کہا تھا کہ مجھے یہاں سے نکالو جلدی ورنہ یہ لوگ مجھے کھا جائیں گے، باتیں سنا سنا کر۔ اور آج یہ کیسی بات کر رہی ہیں؟ تبھی مجھے ایک بات یاد آئی جو لڑکی نے مجھ سے شروعات میں بولی تھی کہ ان کے گھر والے ایسے ہیں کہ وہ لڑکی کو کچھ بھی سمجھا کے اپنی طرف کر لیں گے اور مجھے برا کر دیں گے اور میں مان بھی جاؤں گی۔ میرے پاس رشتہ لانے کا پہلے 2024 تک کا ٹائم تھا، مگر انہوں نے صاف کہہ دیا کہ 3 مہینے بس۔ میری حالت بہت زیادہ خراب ہونے لگی، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ تہجد، نماز، ہر چیز کر رہا تھا، اتنی دعا مانگتا تھا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ گھنٹوں بیٹھ کر مانگتا رہتا تھا، مگر ادھر سب الٹا ہو رہا تھا۔ کہانی کافی لمبی ہے اور مجھے اس کہانی کے لیے کچھ پارٹس بنانے ہوں گے، تو آپ لوگ اس کہانی کے ساتھ بندھے رہیں، کیونکہ یہ کہانی آپ کو سمجھائے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح کی آزمائشوں میں کیوں مبتلا کرتا ہے، آخر کیا وجہ ہوتی ہے، کیسے وہ اتنی روحوں میں سے کوئی روح انتخاب کرتا ہے اور اس طرح کی دردناک تکلیف میں رکھ دیتا ہے کہ سب کچھ بہت اچھا ہوتا ہے اور پھر ایک دم سے چیزیں خراب۔ تو اس کی حکمتیں بتاؤں گی آپ لوگوں کو، لیکن اگلے پارٹ میں انشاءاللہ۔